نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له او كما قال ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، بہنوں، ناچیز نے قرآن پاک کے 18ویں پارہ سے سورۃ النور کا آخری حصہ جو چند مقدس کلمات پر مشتمل ہے وہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اور ایک حدیث شریف جس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ناچیز نے پڑھی ہے جو ان کتابوں میں ہے۔ ابن ماجہ صفحہ نمبر 323، السنن الکبریٰ للبیہقی جلد 10 صفحہ 154، مجموع الزوائد جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 200، تفسیر قرطبی جلد نمبر 9 جز نمبر 18 حدیث نمبر 200، اور مشکوٰۃ شریف صفحہ نمبر 206۔ ان کتابوں میں حدیث شریف ہے وہ جو آپ نے سنی ہے۔ آیت قرآنی کا ترجمہ اس طرح ہے: اور اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرو اے مسلمانوں، تم سب کے سب، اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ۔ حدیث شریف جس کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ اس آیت مبارکہ کی روشنی میں اور حدیث شریف کے روشنی میں توبہ کے عنوان پر آج کچھ گفتگو کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو بات ارشاد فرمائی ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ، اور توبہ کرو اللہ تعالیٰ کی طرف جمیعا، تمام کے تمام، ایھا المؤمنون، اے ایمان والو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ارشاد میں یہ فرما رہا ہے کہ میری طرف پھر آؤ اور نفسانی خواہشات کی پیروی ترک کر دو، تو پھر تم ہمیشہ نعمت اور آرام سے رہو گے اور نجات پاؤ گے اور ایسی جنت حاصل کرو گے جہاں میرے برگزیدہ بندے ہوں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں ایک واقعہ بیان فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایک جنگل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ داخل ہوئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گرد و نواح کا جائزہ کروایا کہ دیکھو دائیں بائیں آگے پیچھے کچھ نظر آتا ہے تو
چٹیل میدان تھا، بڑا وسیع میدان تھا، وہ کسی درخت کا نام و نشان تک نہیں تھا، کوئی لکڑی نظر نہیں آتی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ صحابہ لکڑی جمع کرو۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دور دور کو درخت نظر نہیں آ رہا، تو لکڑی کہاں سے ملے گی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لکڑی کی جنس سے جو چیز ملے اس کو لے آؤ۔ خیر صحابہ کرام پھیل گئے، ٹکڑا چھوٹا بڑا جو بھی لکڑی کی جنس سے ان کو ملتا رہا وہ لاتے رہے، یہاں تک کہ ایک بہت بڑا ڈھیر لگ گیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اے میرے صحابہ کرام، حقیر چیزیں جب اکٹھی ہو جاتی ہیں تو بڑی ہو جاتی۔ دیکھو تم نے ذرہ ذرہ اکٹھا کیا ہے، تنکا تنکا اکٹھا کیا ہے، کتنا بڑا ڈھیر ہو گیا ہے۔ اسی طرح نیکی اور بدی کا قیاس کرنا چاہیے۔ صغیرہ صغیرہ مل جاتا ہے اور کبیرہ کبیرہ مل جاتا ہے، نیکی نیکی میں شامل ہو جاتی ہے اور بدی بدی میں شامل ہو جاتی ہے۔ اور جس گناہ کو انسان صغیر سمجھتا ہے، صغیرہ سمجھتا ہے، وہ کرتے کرتے کبیرہ ہو جاتا ہے۔ اور بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کبیرہ ہوتے ہیں، انسان کو صغیرہ سمجھتا ہے، اور بعض اللہ تعالیٰ کے نزدیک صغیرہ ہوتے ہیں، انسان کو کبیرہ سمجھتا ہے، لیکن چھوٹا چھوٹا کر کے جمع کریں تو ایک ڈھیر لگ جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگل کے واقعہ سے صحابہ کرام کو اس بات کا احساس کرایا کہ چھوٹی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھو اور چھوٹی برائی کو چھوٹا نہ سمجھو۔ چھوٹی برائی جمع جمع ہو کے بڑی ہو جاتی ہے اور چھوٹی نیکی بھی بڑی ہو جاتی ہے جمع ہو کے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے یہ ہماری رہنمائی کے لیے بات ارشاد فرمائی ہے اسی بات کی روشنی میں کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخل مدخلا کریما۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر تم بچتے رہو گے، ان تجتنبوا کبائر کبیرہ گناہوں سے، ما تنہون عنہ جن سے تمہیں منع کیا جاتا ہے، تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا نتیجہ سنایا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر کبیرہ گناہوں کے سے بچنے کی برکت سے تمہارے چھوٹے گناہ بھی معاف کر دیے جائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ خود ہمارے لیے اعلان فرما رہا ہے، وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور پھر جنت میں تمہیں عزت والا مقام ملے گا۔ یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ نے کتنی محبت کے ساتھ، کتنے پیار کے ساتھ یہ نقطہ، یہ مسئلہ سمجھایا ہے کہ تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو، صغیرہ میں خود ہی معاف کر دوں۔ اور صغیرہ گناہوں کی معافی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذرائع ہمیں ارشاد فرمائے ہیں، کبھی ان ذرائع کو ہم غور کریں تو ان کے غور کرنے کے بعد ہمیں یہ چیز سامنے آتی ہے کہ جو شخص کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے، صبح سے شام تک جتنے بھی اس کے صغیرہ گناہ ہو جائیں اس کے نام اعمال سے سب صاف کر دیے جاتے ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو دھو ڈالتی ہیں۔ اور یہ آپ نے سنا ہے کہ جب انسان وضو کرتا ہے تو وضو کی برکت سے اعضاء کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ جب انسان وضو کر کے گھر سے چلتا ہے تو قدم قدم پر گناہ اترتے جاتے ہیں۔ جب انسان مسجد میں آ کے بیٹھ جاتا ہے اس کے گناہ اترتے چلے جاتے ہیں۔ جب انسان پہلی صف میں کھڑا ہوتا ہے اس کے گناہ ختم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ نیکیاں ان کے علاوہ ہیں، نیکیاں ان کے علاوہ ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک نے ہمیں یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب تم کبیرہ گناہوں سے بچو گے تو کبیرہ گناہوں سے بچنے کی برکت سے تمہارے دوسرے گناہ جو ہیں وہ میں خود ہی معاف کر دوں گا۔ گو کبیرہ گناہ بھی توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں، لیکن بعض کبیرہ ایسے گناہ ہیں جو توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتے۔